جب بھی بڑے بحری جہازوں کے ساتھ پیش آنے والے حادثات کی بات کی جاتی ہے تو ہمارے تصور میں ٹائٹینک کا بھیانک حادثہ گھوم جاتا ہے، جس میں ہزاروں افراد ٹائٹینک کے ڈوب جانے کی وجہ سے موت کی آغوش میں چلے گئے۔ آپ سب نے یقیناً ٹائٹینک فلم بھی ضرور دیکھ رکھی ہوگی، اور آپ اب تک یہی سمجھتے ہوں گے کہ ٹائٹینک کا ڈوبنا ہی اب تک کا سب سے بڑا بحری حادثہ ہے۔ لیکن ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس بڑے حادثے کے بعد بھی کچھ ایسے حادثات پیش آئے ہیں جن میں ہزاروں افراد کو سمندر میں ڈوب کر اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے، اور بہت ہی کم لوگ ہیں جو ان حادثات کے بارے میں جانتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بحری جہازوں کے ساتھ پیش آنے والے چند خطرناک ترین حادثات کے بارے میں بتائیں گے جن کے بارے میں شاید ہی آپ نے کبھی سنا ہوگا۔ یقینی طور پر یہ ٹاپک انتہائی دلچسپ ہونے والا ہے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین محترم، سب سے پہلے ہم آپ کو ایم وی ولیم گسلوف کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ سب کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ تاریخ میں جس حادثے کو آج تک کا سب سے بڑا شپ ایکسیڈنٹ مانا جاتا ہے وہ اصل میں ایک حادثہ نہیں تھا بلکہ ایک سازش تھی، جس کے تحت ایک بحری جہاز کو سمندر میں ڈبو دیا گیا، اور اس جہاز کا نام ولیم گسٹولف تھا۔ دراصل 1936 میں یہ جہاز نازیوں کی جانب سے تیار کروایا گیا تھا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا بحری جہاز ہے۔ پھر بعد میں اس جہاز کو جرمن فوج کے لیے ایک اسپتال کا روپ دے دیا گیا، اور اس جہاز کو ایک ایئر بیس کے طور پر بھی استعمال کیا جانے لگا۔ 30 جنوری سن 1945 کے دن صبح کا وقت تھا، اور جرمن فوج دوسری جنگ عظیم میں ہار کی جانب قدم بڑھا رہی تھی، جبکہ روسی فوج کا پلڑا بھاری ہوتا جا رہا تھا۔ اس وقت گسلوف جہاز میں تقریباً 1900 لوگ سوار تھے، جن میں نازی فوج کے عہدیدار، سپاہی اور ہزاروں دیگر افراد شامل تھے۔ ان میں بچوں کی بھی بڑی تعداد موجود تھی۔ اسی دوران ایڈولف ہٹلر نے اپنی تقریر کا آغاز کیا تو تقریباً 10,000 افراد اس جہاز پر سوار ہو گئے تاکہ وہ اس خوفناک جنگ سے بچ کر کسی محفوظ مقام پر جا سکے۔ یہ جہاز سفر کرتا ہوا جب سمندر کے بالکل درمیان پہنچا تو روسی فوج نے اس پر حملے شروع کر دیے، جس کی وجہ سے جہاز میں ایک بڑا سوراخ ہو گیا اور جہاز آہستہ آہستہ ڈوبنے لگا۔ آخر میں جہاز ڈوبنے کی وجہ سے 10,000 میں سے 9,000 افراد سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ تاریخ کے مطابق سمندری جہازوں پر ہونے والے حملوں میں یہ سب سے بڑا حملہ تھا، جس میں ہزاروں افراد نے ایک ہی وقت میں جان گنوائی تھی، اور اس جہاز کو ڈبونے میں نازیوں کی بڑی سازش شامل تھی۔ ناظرین گرامی، اب ہم آپ کو ایس ایس ایسٹ لینڈ کے بارے میں بتاتے چلیں۔ اس جہاز کو سپیڈ کوئین آف دی گریٹ لیکس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بحری جہاز بھی دیگر بحری جہازوں کی طرح کافی بڑا اور مضبوط تھا، لیکن اس بات کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا تھا کہ اس بحری جہاز کے ساتھ بھی ایک بڑا حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ بحری جہاز کافی بڑے ہونے کی وجہ سے کافی بھاری بھی ہوتے ہیں۔ اس وقت بڑے حادثات ہونے کی وجہ سے بحری جہازوں پر سیفٹی اور سیکیورٹی کے انتظامات پر زیادہ دھیان دیا جاتا تھا، لیکن آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہو کہ ایس ایس ایسٹ لینڈ بحری جہاز پر زیادہ لائف بوٹس ہونے کی وجہ سے حادثہ پیش آیا۔ 24 جولائی سن 1915 کو ویسٹرن الیکٹرک کمپنی کے ملازمین اور ان کی فیملیز کو لے کر یہ جہاز لیک مشیگن سے مشیگن سٹی جا رہا تھا، جس پر سبھی مسافروں کو ملا کر 2500 افراد سوار تھے، لیکن اس حادثے میں 800 لوگوں کی جان چلی گئی۔ ہلاک ہونے والے افراد میں 22 خاندان بھی شامل تھے۔ تحقیق کے بعد یہ راز کھلا کہ اس بحری جہاز پر زیادہ لائف بوٹس ہونے کی وجہ سے جہاز کا وزن بہت بڑھ گیا تھا، جو کہ حادثے کا سبب بنا۔ ناظرین گرامی، اب ہم آپ کو رائل پیسیفک کے بارے میں بتاتے ہیں۔ رائل پیسیفک بحری جہاز کے ساتھ بھی ایسا ہی حادثہ پیش آیا۔ اس بحری جہاز کو حادثہ پیش آنے سے قبل اس پر 530 افراد سوار تھے۔ ان میں سے شاید کسی نے یہ سوچا ہو کہ یہ ان کا آخری سفر ہے۔ جب اس بحری جہاز کو حادثہ پیش آیا تب تمام افراد سو رہے تھے، اور اسی دوران یہ جہاز تائیوان کے ٹرالر سے ٹکرا کر سمندر میں غوطے کھانے لگا۔ لیکن سب سے عجیب بات یہ تھی کہ جہاز کی انتظامیہ نے مسافروں کو اس حادثے کی اطلاع نہیں دی اور نہ ہی ان کی مدد کی کہ وہ یہاں سے بحفاظت نکل سکیں، جس کے باعث لوگوں نے اپنے بچوں کو خود کودنے سے پہلے پانی میں پائی جانے والی لائف بوٹس میں پھینک دیا اور ریسکیو ٹیمز کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ اس حادثے میں آخر کار 30 لوگوں کو جان سے ہاتھ دھونا پڑے، جبکہ کئی افراد زخمی بھی ہوئے۔ تحقیقات کے دوران جہاز کی انتظامیہ کی جانب سے لوگوں کو بروقت حادثے کی اطلاع نہ دینے کو حادثے میں زیادہ نقصان کی وجہ قرار دیا گیا۔ اس بارے میں آپ کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ کر کے ہمیں بھی ضرور بتائیے گا۔
प्यारे दोस्तों, अब हम आपको MS एस्टोनिया के बारे में आगाही देते चले। आपको शायद समंदर की ऊंची लहरें देखना पसंद हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये ऊंची लहरें एक बड़े बहरी जहाज को भी डुबोने की ताकत रखती हैं। बहरी जहाज MS एस्टोनिया के साथ भी ऐसा ही हादसा पेश आया। 27 सितंबर 1994 को एक बहरी जहाज एस्टोनिया से 979 लोगों को लेकर स्वीडन जाने के लिए निकला था। सफर के दौरान जहाज के चारों इंजन ठीक तरह से काम कर रहे थे, लेकिन समंदर के बिल्कुल दरमियान में उठने वाली 4 से 5 मीटर ऊंची लहरें लगातार बहरी जहाज से टकराने लगी, जिसकी वजह से बहरी जहाज के कई हिस्सों में पानी दाखिल होना शुरू हो गया। जहाज के अंदर ज्यादा पानी जमा होने की वजह से जहाज पानी में आहिस्ता आहिस्ता डूबने लगा। चूंकि पानी लगातार जहाज में दाखिल हो रहा था, तो ऐसे में लोगों का अपने केबिन से बाहर निकलना मुश्किल हो चुका था, जिसकी वजह से उनको बचाया नहीं जा सका। जहाज पर सवार 989 लोगों में से 852 लोगों की डूबकर जान चली गई, जबकि 92 लोगों को ही बचाया जा सका। प्यारे दोस्तों, अब हम आपको कोस्टा कंकॉर्डिया नामी बहरी जहाज के खौफनाक हादसे की तफसील बताते हैं। कई बार एक लीडर की जानिब से की गई गलती इसके मदाहों पर भारी पड़ जाती है, लेकिन अगर वही गलती हजारों लोगों की जान ले ले तो यकीनन ये गलती एक भयानक रूप धार लेती है। कुछ ऐसा ही हादसा अतालवी क्रूज शिप कोस्टा कंकॉर्डिया के साथ पेश आया। 13 जनवरी सन 2012 को कोस्टा कंकॉर्डिया 1000 मुसाफिरों और अमले के 200 अफराद को लेकर इटली से रवाना हुआ। जहाज के कप्तान ने मैरिटाइम सैल्यूट के लिए शिप कोस्टन जजीरे की तरफ घुमा दिया। दरअसल मैरिटाइम सैल्यूट एक पुराना तरीका था, जिसके तहत शिप के कप्तान हार्न बजाते हुए सैल्यूट किया करते थे। इस पुराने तरीके को बाद में बंद कर दिया गया था, लेकिन कप्तान ने फिर भी इस रिवायत को पूरा किया। इसी दौरान यह जहाज एक चट्टान से टकराकर अपना कंट्रोल खो बैठा और इसके बाद जहाज ने आहिस्ता आहिस्ता डूबना शुरू कर दिया। इस हादसे में 32 अफराद जान की बाजी हार गए। बादअज़ां इस हादसे की तहकीकात में जहाज के कप्तान को हादसे का जिम्मेदार ठहराया गया और अदालत की जानिब से कप्तान को 16 साल की सजा भी सुना दी गई। प्यारे दोस्तों, अब हम आपको RMS टाइटैनिक के बारे में बताएंगे। यह दुनिया का सबसे बड़ा बहरी जहाज था। व्हाइट स्टार लाइन के इस जहाज में कई हजार लोगों की जगह रखी गई थी, लेकिन जब यह अपने सफर पर निकला तो अमले के अफराद को मिलाकर इसमें 2224 अफराद सवार थे। जहाज में हर तरह की सहूलत मुयस्सर थी। इसमें बेहतरीन सेफ्टी इंतजामात थे, लेकिन फिर भी यह जहाज एक चट्टान के सामने टिक ना पाया। 15 अप्रैल सन 1912 को यह जहाज एक बर्फ की चट्टान से टकराने के बाद टूट गया और इस हादसे में 1500 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की इंतहाई अहम और मालूमाती वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।